نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج الحمدللہ ہم سب سرکار نور کے عرس مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سرکاروں کی خیرات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے جو موجودہ مرشدان طریقت ہیں، اللہ رب العزت انہیں دیر تک دور تک عمر نو عطا فرمائیں، اور ان مبارک چہروں کی زیارت اللہ ہمیں دیر تک اور دور تک نصیب فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت کو دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وقت اس پرفتن دور میں، الحاد اور بے دینی کا دور، زندیقیت کا دور، اللہ رسول کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا دور، ایسے دور میں ہر ماں باپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، اپنے بچوں کا عقیدہ کیسے بچائیں۔ آنے والے حالات ہر دن بدلتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی جائے، کس طریقے سے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ اکبر، شکوک و شبہات پیدا کرنا بہت آسان سے آسان تر ہے۔ انسان ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ایسے دور میں اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دین حق پر رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اور جامع نصاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ آسان ہے سکھانے میں، اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم سنجیدہ ہیں اپنی اولاد کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اگر کچھ سکھانا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں حب نبیکم، کہ تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کے دل میں پیدا کر دو، کبھی تمہاری اولاد کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہر ملحد اور بے دین کو تمہاری اولاد بہتر جواب دے سکے گی۔ ارے نادان، جب ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے میں اتنی قوت ہے اس کی انگلی میں کتنی قوت ہوگی، اور اس انگلی کو بنانے والے خدا کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو۔ کون سی محبت؟ وہ محبت صرف رسمی نہ ہو، وہ محبت صرف اسمی نہ ہو، بلکہ وہ محبت جو صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے جان قربان کر دی، انہوں نے مال قربان کر دیا۔ بات اگر عشق رسول کی آتی ہے، بہت سو کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن اللہ صحابہ کی کائنات میں عشق و محبت کا وہ امام جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے، کیا عشق رسول تھا، کیا محبت رسول تھی۔ جس طرح صدیق اکبر تقوی میں سب سے بے مثال تھے، جس طرح صدیق اکبر ایمان لانے میں اول تھے، اسی طرح ان کا عشق رسول بھی بے مثال تھا۔ جانتے ہیں اللہ صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کس طرح بے چین رہتے تھے، کس طرح بے قرار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، بابا جان جس مقام پر آپ لیٹتے ہیں اوپر وہاں
कोई चिराग तो नहीं जलता, लेकिन छत पर धुएं का निशान नजर आता है। बाबा ये धुआं किस चीज का है, यहाँ तो चिराग जलता नहीं। सिद्दीक अकबर कहते हैं बेटी तुम्हारे सिवा कोई पूछता तो शायद न बताता, दरअसल ये तुम पूछ रही हो कि यहाँ चिराग नहीं जलता, फिर ये धुएं का निशान क्या है? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत के तशरीफ ले जाने के बाद उनके बगैर दिल नहीं लगता, उनके इश्क में ये दिल जलता है जिसके धुएं को तुम महसूस कर रही हो, ये इश्क मुस्तफा था सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे कोई चीज पसंद है तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा हो और आंखें सिद्दीक अकबर की हो। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए ये सिद्दीक अकबर हैं, किस तरीके से मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। बहुत तवील नहीं, इशारे पर बात मुकम्मल करता हूँ। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहली मर्तबा उम्मत का सबसे पहला खतीब जिसने फजाइल रसूल बयान किए हैं मक्के वालों के सामने, वो ज़ात सिद्दीक अकबर की है। आज हुजूर की अजमत बयान करना आसान है, क्योंकि हुजूर की अजमत बयान करो तो फूल बरसाए जाते, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो नजराना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो अच्छा खाना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो जो है वो फ्लाइट के टिकट मिलते हैं। तो आज तो मुनकरीन भी हुजूर की अजमत बयान कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिद्दीक अकबर ने अजमत रसूल बयान की थी। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की तो चारों तरफ से मक्के के लोग सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा कि बेहोश कर दिया और अदमरा समझ करके भागे। सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग रिश्तेदार उठा कर ले गए और इंतजार में थे, होश आएगा तो पूछेंगे करना क्या है, और अगर इंतकाल हो गया तो फिर हम बदला लेंगे। जब सिद्दीक अकबर को होश आया, लोगों ने पूछा कैसे हो, कोई जवाब देने की बजाय कहते हैं मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। अंदाजा फरमाएं ये इश्क रसूल था। हमें अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भरना होगा। अल्लाह अकबर, उनके ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इश्क मुस्तफ़ा बेहतरीन जरिया है। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे आका कैसे हैं, खानदान के लोग जो हैं नाराज होकर चले गए, हमें तो इसकी पड़ी है, इसे किसी और की पड़ी है, मगर माँ होती है, माँ सरहाने बैठी रही। माँ ने कहा बेटा दूध तो पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो। कहा माँ मेरे आका कैसे हैं मुझे नहीं पता, जाओ खत्ताब की बेटी उम्मे जमील है उससे पूछो। उनके पास उनकी माँ गई, हज़रत फ़ारूक आज़म की बहन ईमान ला चुकी थी, अभी सिद्दीक फ़ारूक आज़म ईमान नहीं लाए थे। उम्मे जमील के पास पहुंची उनकी माँ तो कहने लगे मैं किसी मोहम्मद को क्या जानूं और मुझे क्या पता अबू बकर कौन। बिलाखिर अगर तुम बात करना चाहती हो तो मैं चल के उससे बात कर सकती हूँ। उन्होंने अपना ईमान छुपा रखा था। सिद्दीक अकबर के पास आई तो उन्होंने पूछा हुजूर कैसे हैं, तो उन्होंने आंखों से इशारा किया तुम्हारी माँ सुन रही है, उन्होंने अभी ईमान नहीं लाया। कहा इनकी फिक्र न करो, बताओ हुजूर कैसे हैं। तो कहते हैं हुजूर सलामत है। तो सिद्दीक कहते हैं मेरा आका सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो। सिद्दीक अकबर ने कहा माँ जब तक मैं अपने आका का दीदार नहीं करूंगा उस वक्त तक के मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर दारे अरकम में पहुंचे, हुजूर की जियारत की, जाने कायनात पूछते अबू बकर कैसे हो। सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल, अपने बच्चों के साथ बैठो, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र करो, आका अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र करो। पहली चीज नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज हुब्बा अहली बैती। अगर ईमान बचाना है तो नबी की मोहब्बत के बाद अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस्म में सर को जो मकाम देते हो अपने दरमियान मेरी अहले बैत को वही मकाम दिया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी आल को देखकर उसकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा न हो अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। आप अंदाजा करें आज ताजीम अहले बैत का क्या मामला है। हुजूर के खानवादे पे उंगली उठाई जाती,
ان کے علم کو ناپا جاتا ہے، ان کے علم کو تولا جاتا ہے، ان پہ باتیں کی جاتی ہے۔ سن لو، امام المتکلمین فرما رہے، حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ خانواد رسول کو دیکھ کر اگر گھمنڈ سے چور ہو کر بیٹھے رہے، تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے، لا علاج بیماری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طبیب اعظم نے فرمایا ہے جس نے اللہ اکبر، جو صرف مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا ہے، میرے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے، آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضور جانے مسیحا فرما رہے ہیں میری آل کی تعظیم میں، تقریب میں کھڑے نہ ہوں گے تو اللہ تمہیں لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ حضور کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم اپنی اولاد کو بھی میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے آقا کی اہل بیت کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا کریں، بچوں کے سینوں میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں محبت اہل بیت تعظیم اصحاب کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا تو یہ ایقان ہے جو سچا محب اہل بیت ہوگا وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے سچی اہل بیت سے وفا کی ہے وہ نبی کے صحابہ سے بھی وفا کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے مہاراجہ کے سرکار ہے جس کے عرس میں آئے ہو، جب افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اٹھا تو دلیل العارفین لکھ کر کے اللہ اکبر تفضیلیت کے دیوار میں آخری کھیل ٹوک کر کے بتا دیا کہ سرکار نور تو جا چکے مگر آج تک کہ ان کی تحریر کا جواب نہ بن سکا۔ اللہ کے بندو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا کریں، امام علی مقام کا مرتبہ بتائیں، امام حسن کا مرتبہ بتائیں، وہ ائمہ کا مرتبہ بتائیں، ہم جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں شیعوں کے امام، شیعوں کے 12 امام، میں نے کہا جس کا امام ہوتا ہے وہ گمراہی نہیں ہوتا، وہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ ہم سنیوں کے امام۔ امام جعفر صادق ہمارے امام، امام باقر ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی اپنی کتاب شور آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا اور مرے گا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو جنت میں ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور راؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک بات یہ بھی تیسری عرض کر دیں، میرے آقا فرماتے ہیں وقرات القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم لوگ انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ٹیچر لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بچوں کو قرآن پڑھانے کی جہاں تک بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اتنا فرض و علوم، اتنے فرائض، اتنا علم سکھا دو ان کو جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ عقائد ہو، مسائل ہوں، دین سکھاؤ ان کو۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کے بچے کو ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دے سکیں، اور کسی کا انتقال ہو تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھا سکیں۔ اس کے لیے میری گزارش ہے، یہاں پر پورے ہندوستان بھر سے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے جیسے جلسے ہر سال کرتے ہو اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، میں جلسے پر کچھ بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اچھے مکاتب اپنے محلوں کے اندر ہم خود قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مکاتب کا قیام بچوں کے ایمان
اور اس کی جو ہے وہ عقیدے کے تحفظ کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ مکاتب اچھے قائم کیجئے، بہترین مکاتب قائم کیجئے، اور اس میں قرآن کے ساتھ عقیدہ بھی پڑھائیے، فرض علوم پڑھائیے، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن سے قریب کیجئے، صاحب قرآن سے قریب کیجئے۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، لیکن ہر مسلمان اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھانا بند کیجئے۔ اچھی سے اچھی تعلیم کے لیے آپ خود انتظام کیجئے۔ مکاتب کا قیام ہمارے بچوں کی ایمان عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سرکار نور اور یہ اقطاب ہفت جو گنبد میں آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے، اور یہ جو سرکاروں کے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے پروردگار عالم ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس 2-3 بات کر کے 2-3 اشارے دے کے جانا چاہتا ہوں، بات میں ختم کر چکا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت سیکھنا ہے تو آپ بریلی کا رخ کریں، آپ کو پتہ چلے گا امام احمد رضا نے کس شان سے اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا کوئی اس کی تشریح تو کرے۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کون کہتا ہے امام احمد رضا نے علی کو بیان نہیں کیا؟ امام احمد رضا تو کہہ رہے ہیں نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ ارے وہ علی کتنا عظیم ہوگا جب سرکار نور کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہی امام کہتے ہیں اللہ اکبر، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین۔ سدرا سے پوچھو بام ابو الحسین، اللہ اکبر۔ جب ابو الحسین کا یہ عالم ہے تو اوپر جا کر کے ان کے بابا مولا علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اچھے میاں جیسا اچھا ان کے دور میں نہیں ملتا، جب اچھے میاں کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وجہ وصل خدا، خدا کے قرب کی وجہ کو علی کہتے ہیں۔ وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، وہ بہت مزے میں کہتے ہیں اور اس پر اینڈ کرتا ہوں، کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اسی قصیدہ نور میں تیسرے حصے میں سیدہ کی منقبت پڑھتے ہوئے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اس منبر نور پر یہ نور کے قصیدے کا ایک شعر سنتے جائیے، اور میں رخصتی چاہتا ہوں۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اقبال نے ان نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 6 مصرے لیے، امام احمد رضا نے ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کر دی۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، وہ خود نور، ان کے بابا نور، ان کے شوہر نور، وہ ام نور نور، نور نور کی ماں، ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین۔ نور بنت نور زوج نور ام
میں نور نور، نور مطلق کی کنیر، اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم۔